بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شمع رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ ہم کر رہے تھے، اور ہم نے دو منصوبوں کا تذکرہ کیا تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ میں اپنے مسلمان بھائی چارہ قائم کرنے کے بعد جو جاری کیے۔ ایک تو یہ تھا کہ جو قبائل مکہ اور مدینہ کی شاہراہ پر اور یہاں سے جو شام کو یمن کو تجارتی قافلے جاتے ہیں، اس شاہراہ پر قبائلی جو شاہراہ مدینہ تک کا درمیانی یہ علاقہ بنتا ہے، اس میں جو قبائل موجود ہیں ان کے ساتھ دوستی کی جائے، تعاون کیا جائے یا جنگ نہ کرنے کا، اور دوسرا اس شاہراہ پر جو ہے وہ گشتی دستے بھیجنے چاہیے تاکہ وہ اس کے اندر گشت کرتے رہیں اور مسلمانوں کا ایک رعب قائم رہے۔ اور جب جنگ کی اجازت مل گئی تو آپ نے ان دونوں منصوبوں کے نفاذ کے لیے مسلمانوں کی عسکری مہمات کا سلسلہ عملاً شروع کر دیا، اور طلایہ گردی کی شکل میں فوجی دستے گشت کرنے لگے، یعنی فوجی دستے مسلمانوں کے ایک گروہ کی شکل میں ان شاہراہوں پر یہ گشت کرنے لگے کہ تاکہ ایک طرف تو یہ باور کریں کہ مسلمان اب طاقت میں آ گئے ہیں اور کفار کے اوپر رعب پیدا ہو، اور دوسرا کفار کی جو نقل و حرکت ہے یعنی قریش کی، مشرکین مکہ کی، ان پر بھی نظر پڑے، اگر کوئی وہ حملہ کرنے والے ہیں تو اس کا پہلے سے ہی پتہ چلایا جا سکے۔ اس کا مقصود یہی تھا کہ مدینہ کے گرد و پیش کے راستوں پر عموماً اور مکہ کے راستوں پر خصوصاً نظر رکھی جائے اور اس کے احوال کا پتہ لگایا جاتا رہے، اور ساتھ ہی ان راستوں پر واقع قبائل سے معاہدے کیے جائیں، اور یثرب کے مشرکین و یہود اور آس پاس کے بدوؤں کو یہ احساس دلایا جائے کہ مسلمان طاقتور ہیں اور اب انہیں اپنی پرانی کمزوری سے نجات مل چکی ہے۔ قریش کو ان کے بے جا طیش اور تہور کے خطرناک نتیجے سے ڈرایا جائے تاکہ جس حماقت کی دلدل میں وہ اب تک دھنستے چلے جا رہے ہیں اس سے نکل کر ہوش کی ناخن لیں اور اپنے اقتصاد اور اسباب معیشت کو خطرے میں دیکھ کر صلح کی طرف مائل ہو جائیں، اور مسلمانوں کے گھروں میں گھس کر ان کے خاتمے کے جو عزائم وہ رکھتے ہیں اور اللہ کی راہ میں جو رکاوٹیں کھڑی کر رہے ہیں اور مکہ کے کمزور مسلمانوں پر جو ظلم و ستم ڈھا رہے ہیں ان سب سے باز آ جائیں، اور مسلمان جزیرۃ العرب میں اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے آزاد ہو جائیں۔ یہ جو مختلف آپ نے طلایہ گردی شروع کی اور گشت مسلمانوں کے دستے بھیجنا شروع کیے، اس میں جو سریے اور جو غزوات پیش آئے ان کا تذکرہ ہم یہاں پہ تھوڑا سا ایک دو کا کر دیتے ہیں۔ سریہ سیف البحر، سریہ وہ ہوتا کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جنگی دستہ بھیجا ہو اور اس میں آپ خود موجود نہ ہوں۔ پہلا آپ نے رمضان 1 ہجری میں بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ کو اس سریہ کا امیر بنایا اور 30 مہاجرین کو ان کے زیر کمان شام سے آنے والے ایک قریشی قافلے کا پتہ لگانے کے لیے روانہ فرمایا۔ اس قافلے میں 300 آدمی تھے جن میں ابو جہل بھی تھا۔ مسلمان ایس کے اطراف میں ساحل سمندر کے پاس پہنچے تو قافلہ کا سامنا ہو گیا اور فریقین جنگ کے لیے سفارا ہو گئے، لیکن قبیلہ جوہینہ کے سردار مجدی بن عمرو نے جو فریقین کا حلیف تھا دوڑ دھوپ کر کے جنگ نہ ہونے دی۔ حضرت حمزہ کا یہ جھنڈا پہلا جھنڈا تھا جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے باندھا تھا اور اس کا رنگ سفید تھا۔ اس کے علم بردار حضرت ابو مرثد کناز بن حسین غنوہ رضی اللہ عنہ تھے۔ دوسرا جو سریہ تھا رابغ، یہ شوال 1 ہجری میں ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبیدہ بن حارث بن مطلب کو مہاجرین کے 60 سواروں کا رسالہ دے کر روانہ فرمایا۔ رابغ کی وادی میں ابو سفیان سے سامنا ہوا، اس کے ساتھ 200 آدمی تھے۔ فریقین نے ایک دوسرے پر تیر چلائے لیکن اس سے آگے کوئی جنگ نہ ہوئی۔ اس سریے میں مکی لشکر کے 2 آدمی مسلمانوں سے آ ملے، ایک حضرت مقداد بن عمرو اور دوسرے عتبہ بن غزوان رضی اللہ عنہما۔ یہ دونوں مسلمان تھے اور کفار کے ساتھ نکلے ہی اس مقصد سے تھے کہ اس طرح مسلمانوں سے جا ملیں گے۔ حضرت ابو عبیدہ کا علم سفید تھا اور علم بردار حضرت مستح بن اساسہ بن مطلب بن عبد مناف تھے۔ تیسرا سریہ ذی القعدہ 1 ہجری میں ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سریے کا امیر حضرت سعد بن ابی وقاص کو مقرر فرمایا اور انہیں 20 آدمیوں کی کمان دے کر قریش کے ایک قافلے کا پتہ لگانے کے لیے روانہ فرمایا،
اور یہ تاکید فرمائی کہ غرار سے آگے نہ بڑھیں. یہ لوگ پیدل روانہ ہوئے، رات کو سفر کرتے اور دن میں چھپے رہتے تھے. 5ویں روز صبح غرار پہنچے تو معلوم ہوا کہ قافلہ ایک دن پہلے جا چکا ہے. اس سریے کا علم سفید تھا اور علم بردار حضرت مقداد بن عمر رضی اللہ عنہ تھے. غزوہ ابوا یا ودان یہ سفر 2 ہجری میں ہوا. اس مہم میں 70 مہاجرین کے ہمراہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس تشریف لے گئے اور مدینے میں حضرت سعد بن عبادہ کو اپنا قائم مقام مقرر فرما دیا تھا. مہم کا مقصد قریش کے ایک قافلے کی راہ روکنا تھا. آپ ودان تک پہنچے لیکن کوئی معاملہ پیش نہ آیا. اس غزوہ میں آپ نے بنو زمرہ کے سردار وقت عمر بن محشی الزمری سے حلیفانہ معاہدہ کیا. معاہدے کی عبارت یہ تھی: یہ بنو زمرہ کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریر ہے. یہ لوگ اپنے جان اور مال کے بارے میں مامون رہیں گے اور جو ان پر یورش کرے گا اس کے خلاف ان کی مدد کی جائے گی، الا یہ کہ یہ خود اللہ کے دین کے خلاف جنگ کریں. یہ معاہدہ اس وقت تک کے لیے ہے جب تک سمندر ان کو ترک کرے، یعنی ہمیشہ کے لیے ہے. اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مدد کے لیے انہیں آواز دیں گے تو انہیں آنا ہوگا. یہ پہلی فوجی مہم تھی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود تشریف لے گئے اور 15 دن مدینہ سے باہر گزار کر واپس آئے. اس مہم کے پرچم کا رنگ سفید تھا اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ علم بردار تھے. انشاءاللہ اور بھی 2-3 اس طرح کے چھوٹے چھوٹے غزوات اور سریے ان کا تذکرہ ہم انشاءاللہ کل کے پروگرام میں کریں گے. جزاک اللہ.